حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سیدہ مریم کے حجرہ میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. اب نزول رحمت کی علامت ہے نا کہ بے موسم پھل وہاں پر پڑے ہیں، تو یہ رحمتوں کا نزول جب وہاں پر دیکھا انہوں نے تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. اسی جگہ پر زکریا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ قالا، کہا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. بڑھاپا پہنچ چکا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رحمتوں کا نزول دیکھ کر وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی. اب یہاں سے ایک معنی بعض لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت مریم کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگی. اس طرح درست نہیں ہے، کیونکہ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور سیدہ مریم نبی تو نہیں ہے نا، تو نبی کا مقام بلند ہوتا ہے. لیکن درست معنی کیا ہے؟ ہنالک، وہیں دعا مانگی. کہاں دعا مانگی؟ جہاں رحمتوں کا نزول دیکھا. یہ کنفرم ہے کہ اس حجرہ میں رحمتوں کا نزول آپ نے دیکھا تھا. تو رحمتوں کا نزول جہاں پر ہو وہاں پر دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ کی رحمت کا نزول کہیں بھی ہو سکتا ہے، ہاں کوئی شیطانی مقام نہ ہو جہاں اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. لیکن جہاں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، اطاعت گزاری ہو رہی ہے، اس کو یاد کیا جا رہا ہے، ذکر کی مجالس سجی ہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی مجالس سجی ہیں، یقیناً وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی طرح جہاں اللہ کے پیارے ہوں، جہاں اللہ کے سب سے پیارے حبیب حضور پرنور جناب سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہے. رب سے دعا آپ کہیں بھی مانگیں وہ سننے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ خود کہتا ہے بندے مانگ، میں سن رہا ہوں، میں تیری دعا قبول کروں گا. لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی دہلیز پر جا کر رب سے مانگیں گے تو یہ رحمتوں کے نزول کا مقام ہے. بلکہ جہاں جہاں حضور ٹھہرے، جہاں جہاں میرے آقا نے نمازیں پڑھیں، جہاں جہاں حضور نے دعائیں مانگیں، وہ سب نزول رحمت کے مقامات ہیں. آپ سن چکے کہ عبداللہ ابن عمر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے جہاں حضور کبھی ٹھہرے تھے. قریب مسجد کو چھوڑ کر وہاں نماز پڑھیں جہاں حضور کا قیام تھا. تو جہاں حضور پرنور علیہ السلام کا قیام ہوا، غار حرا ہے، نزول رحمت کا مقام ہے. غار ثور ہے، 3 راتیں میرے آقا نے اپنے جلوے اس غار کو عطا فرمائے، نزول رحمت کا مقام ہے. اسی طرح مکہ معظمہ کا ہر وہ مقام جس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، جس کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے، یا جو خاص مقامات ہیں وہ نزول رحمت کے مقام ہے، وہاں دعائیں مانگنی چاہیے. اور ایسے ہی اللہ کے پیارے بندے اولیاء کاملین جہاں پر مدفون ہیں وہ بھی نزول رحمت کے مقامات ہیں، لہٰذا وہاں پر بھی دعائیں مانگنی چاہیے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. اب ان کی دعا جو ہے اس میں صرف ایک چیز پر میں توجہ دلاؤں گا آپ کی. اولاد نہیں تھی تو اولاد کی دعا مانگی، تو صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی. یہ نہیں کہا حب لی من لدنک ذریہ، مجھے اپنی جناب سے اولاد عطا فرما، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ذریۃ طیبہ،
پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اولاد بہت بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، یقین کریں والدین کا دکھ سن کر عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک باپ نے کہا مجھے شکایت کرتے ہوئے، جب میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میرا کہنا نہیں مانتا، اچھا چلو کہنا مانے نہ مانے مجھے مل تو لیا کرے۔ واللہ مبالغہ نہیں کر رہا، ایک ماں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ اماں جی تجھ سے پیار کرتی ہیں تو ان کو کھانا کھلا، یہ کھانا نہیں کھا رہی۔ 3 دن سے بیچاری ماں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں کھانا کھلا دیا، انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے کہا جی کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کہنے لگی بیٹا ملنے نہیں آتا۔ میں نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ نہیں کھاؤں گی مر جاؤں گی، وہ مجھے ملنے کے لیے تو آئے ایک بار۔ تو صرف اولاد ہو جانا یہ نعمت نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگو، ساتھ نیک اولاد مانگو۔ اور یاد رکھنا، جوان بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہولت کی عمر کی طرف جانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں نا، یہ یاد رکھیں حضور کی حدیث ہے، فرمائے یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں تمہارے لیے، خوش کرو گے تو جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کے والد یا والدہ فوت ہو گئے تو وہ رونے لگ گئے، ایک حیات تھے، والدہ حیات تھیں یا والد حیات تھے۔ تو کسی نے پوچھا ہاں غم کی بات ہے؟ ان کا ایک تو غم یہ ہے کہ یہ دنیا سے گئے، دوسرا غم یا میرا ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور سرکار کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو والدین کو ناراض رکھے گا وہ یاد رکھے اس کے لیے 2 دروازے دوزخ کے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین اگر ظالم ہوں پھر بھی خدمت کروں؟ حضور نے 2 بار فرمایا چاہے ظالم ہوں چاہے ظالم ہوں، 2 بار حضور نے فرمایا۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے والدین کو قصوروار اور مجرم گردان کر ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ سب بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ دعا مانگی انک سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب دعا قبول ہو گئی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی کہ آپ کے بیٹے ہوں گے، نام ان کا یحییٰ، اور یہ خوبیاں ہوں گی، اور خوبیوں میں سے خوبی کیا بیان ہوگی؟ سید، وہ سردار ہوں گے۔ تو سرداری کیا ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ کے سید ہونے کا معنی مفسرین نے بیان فرمایا وہ علم و عبادت میں سردار تھے۔ سرداری یہ ہوتی ہے، علم کی سرداری، علم نافع ہو نا، غلط علم نہ ہو۔ بہت ساری معلومات یہ بھی تو شیئر کی جاتی ہے نا، ہم آپ کو بتاتے ہیں جگاڑ کیسے لگانا ہے، وی پی این کو کیسے یوز کرنا ہے، فوش ویب سائٹس پر کیسے جانا ہے، یہ بھی تو علم ہے نا ایک، لیکن یہ شیطانی علم ہے۔ حرام دیکھنے کا طریقہ، اچھا پی ٹی اے نے اس کو اپروو نہیں کیا ہوا، ان ویب سائٹس کو بند کیا ہوا، اس تک کیسے پہنچنا، یہ حرام علم ہے۔ سکھانے والا بھی گناہ گار، سیکھنے والا بھی گناہ گار۔ تو علم نافع، جس علم میں لوگوں کا دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ، وہ علم نافع ہے۔ تو سرداری کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے جو عبادت گزار ہے وہ سردار ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام علم، حلم اور تقوی میں سردار تھے۔ حلم کی بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ ہم سردار تو بن جاتے ہیں، لیڈر تو بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں تو دل ڈر جاتا ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اتنی گندی گالیاں ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ جب حلم نہیں ہے تو کیا قیادت ہوگی؟
کیا ملک سنورے گا؟ تو یاد رکھیں سرداری کے خلاف ہے حلم کی مخالفت، برداشت ہونی چاہیے. جتنا بڑا کسی کا منصب ہو اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے، اتنا بڑا جگرا ہونا چاہیے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں پر بیان ہوئیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بشارت سن لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، تو انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیوی صاحبہ ہیں بھی بانجھ، تو کیسے اولاد ہوگی؟ کیسے کا مطلب یہ تھا، سوال کا مطلب یہ تھا کہ کیا دوبارہ جوانی ملے گی؟ کیا ہم دوبارہ جوانی کی طرف آئیں گے تو پھر اولاد ہوگی؟ ظاہرہ بڑھاپے میں تو اولاد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اگرچہ بڑھاپا ہے اور بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. ایک ہے سنت جاریہ، عام جو طریقہ ہے، ظاہرہ بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی، طریقہ یہی ہے، لیکن اللہ چاہے تو بڑھاپے کے بعد جوانی بھی آ سکتی ہے. سنت جاریہ یہی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمائے اسی طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے. فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت میں بیان کرو. انہوں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ استقرار حمل ہو گیا؟ اب ہمارے ہاں تو وہ چیک کیا جاتا نا، پریگنسی کے وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. فرمایا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں؟ فرمایا آپ 3 دن لوگوں سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، بس اشارے سے بات کریں گے. اس کا ایک معنی یہ لیا گیا کہ آپ بول ہی نہیں سکیں گے، اور ایک معنی یہ لیا گیا کہ آپ کو حکم دیا جائے گا کہ 3 دن تک آپ نے لوگوں سے گفتگو نہیں کرنی، اشاروں سے بات کرنی ہے. تو حکم یہ ہوا کہ جب یہ حکم آ جائے کہ 3 دن آپ نے گفتگو نہیں فرمانی، تو یہ حکم آ جانا اس بات کی علامت ہوگا کہ اہلیہ صاحبہ جو ہیں ان کے ہاں حمل ٹھہر گیا ہے. یہ جو دوسری تفسیر ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف کوئی بھی جسمانی عیب منسوب نہیں ہو سکتا. اس لیے علماء نے فرمایا یہ دوسری تفسیر بہتر ہے کہ حکم آئے گا کہ آپ نے 3 دن گفتگو نہیں کرنی، تو جب یہ حکم آ جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو. یہ قرآن کریم میں بارہا ارشاد ہوا کہ صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. ویسے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور جو اوقات ہیں نمازوں کے اس وقت تو یاد کرنا فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یاد کرنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، تسبیح پڑھنا چاہیں، تو صبح و شام کے اوقات جو ہیں ان کو مخصوص کر لینا چاہیے. اب اس سے آگے سیدہ مریم کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اصطفا کی اسی سے مصطفیٰ ہے، منتخب کر لینا. اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا، اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے. تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اس دور میں جتنی بھی خواتین تھیں، اس دور کی خواتین میں سب سے افضل حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا تھیں.
لیکن صرف یہی افضل نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث میں ڈیٹیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ، جن کو حضور بڑا یاد کیا کرتے تھے، بہت یاد کیا کرتے تھے۔ بلکہ گوشت جب تقسیم فرماتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں اور فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ حضور کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت کلام ہے، کہتے ہیں کہ بس وہ فارسی کا صرف خلاصہ کرتا ہوں ایک مصرع پڑھ کر، کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مریم علیہ السلام کی فضیلت ہے، ان کی ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن جناب زہرا کی 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت اللہ کے حبیب رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں، دوسری نسبت تاجدار حل عطا جناب مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی زوجہ ہیں، تیسری نسبت مرکز پرکار عشق اور قافلہ سالار عشق حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ یہ فارسی کا کلام ہے جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رب کی عبادت اور فرما برداری کا حکم، سجدہ کرنے کا حکم، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ بیت المقدس کے ہی ایک حجرہ میں رہتی ہیں تو جب با جماعت نماز ہو تو آپ بھی شامل ہو جایا کریں۔ جب با جماعت یہاں نماز ہو تو آپ اپنے حجرہ انور میں اس جماعت کے ساتھ آپ بھی نماز پڑھ لیا کریں۔ اچھا، میں یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں اور اپنا ایک دکھ بھی عرض کر دوں۔ ہم نے کوشش کی کہ خواتین کو مسجد میں لایا جائے جمعہ کے موقع پر، لیکن کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین اب مسجد میں جائیں، اور اس چیز کو پسند نہیں کیا جا رہا، حالانکہ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو وہ حدیث مبارکہ ایک بار سنائی تھی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ اللہ کی بندیاں ہیں، انہیں اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو۔ خیر وہ مسئلہ طویل ہے، اس پہ فتاویٰ جات بھی وہ لمبی بحث ہے، میں خلاصہ عرض کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے علماء نے، فقہاء نے خواتین کو مساجد میں جانے سے منع کیا تھا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ دیکھیں خواتین اگر گھر میں نماز پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ زیادہ با پردہ ماحول گھر میں میسر آئے گا نا۔ اب مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گی تو بازار میں سے گزر کے، مرد ہیں راستے میں، وہاں سے گزر کر انہیں جانا پڑے گا، اور پھر خواتین پر واجب بھی نہیں ہے، جیسے مردوں پر واجب ہے کہ با جماعت نماز کے لیے مسجد میں جائیں، تو خواتین پر یہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے کہا کہ گھر پر پڑھیں تو بہتر ہے، اور بالکل ٹھیک کہا، فقہاء کرام کا فتویٰ بالکل درست تھا کہ گھر پر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہر چیز کے لیے خواتین کو جانے کی اجازت ہے، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، شاپنگ کے لیے بھی جا رہی ہیں، شادیوں پر بھی جا رہی ہیں، رات کے 12 بجے تک تیار ہو کر، پارلر سے ہو کر ہر جگہ جانا آنا ہے۔ اور جب ہر جگہ جانا آنا ہے تو پھر کیا مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ شادیوں میں، تعلیمی اداروں میں جہاں پر جانے کی اجازت ہے، فقہاء کرام منع بھی نہیں کرتے، لیکن منع کیا جاتا ہے بے پردگی سے۔ تو جہاں بے پردگی کا زیادہ احتمال اور ہو رہی ہے، وہاں تعلیمی ضرورت کے پیش نظر ہم جانے کی اجازت دے رہے ہیں، اور مسجد میں تو باپردہ ماحول ہوتا ہے۔ خواتین کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے۔ خواتین، کبھی آپ نے دیکھا کسی خاتون کو نماز پڑھتے مسجد میں؟ یہاں خواتین آتی، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا؟
نماز پڑھتے کوئی خاتون آپ کو نظر نہیں آئی، کیونکہ جگہ الگ ہے، با پردہ ماحول، خواتین الگ بیٹھی ہیں، مرد الگ بیٹھے ہیں، خواتین کو مرد نماز پڑھتے نظر نہیں آتے، مردوں کو خواتین نماز پڑھتی نظر نہیں آتی۔ اتنا با پردہ ماحول جب مساجد میں میسر ہے تو پھر میرا خیال ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ خواتین کو فہم دین سے روک رہے ہیں ہم، مساجد میں جانے سے روک کر، تو خواتین کو مسجد میں ضرور بھیجنا چاہیے، لیکن یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ باپردہ ماحول ہو اور صحیح طرح ان کے لیے اہتمام ہو۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ساتھ جو وہی فرشتہ کے ذریعے گفتگو فرمائی یا فرشتہ نے آ کر جو انہیں فرمایا، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو پیچھے ہو گئیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن دازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب جب حضرت مریم کی کفالت کا معاملہ آیا، چونکہ ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے لیے، تو کسی نے تو ان کی سرپرستی کرنی تھی۔ اب وہ جو علماء وہاں پر موجود تھے ان میں اختلاف پڑ گیا، سب کہہ رہے تھے کہ ہم ہی اس بچی کی پرورش کریں گے، تو قرآن دازی ڈالی گئی۔ وہ قلم جن قلموں سے تورات لکھتے تھے ان کو پانی میں ڈال دیا گیا، دریائے اردن میں پھینک دیا گیا، تو حضرت زکریہ کا قلم جو تھا وہ سیدھا جیسے نیزہ زمین میں پیوست ہوتا ہے ایسے کھڑا ہو گیا، باقی قلم سارے سیدھے رہے۔ تو حضرت زکریہ کے حق میں قرآن دازی نکل گئی اور حضرت مریم کی کفالت وہ کر رہی ہے۔ مسئلہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی جائز کام کے لیے قرآن دازی کی جا سکتی ہے، فال نکالنا الگ چیز ہے، قرآن دازی کرنا جائز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے آپ ان کے پاس نہ تھے، اور جب یہ سارے معاملات ہوئے آپ حبیب ان کے پاس نہ تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ تو کسی سے ان واقعات کے بارے میں پڑھا، نہ ہی کسی نے عرب میں کبھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو باتیں حضور بتا رہے ہیں ان کو ہم نے بتائی ہیں، نہ ہی حضور نے کتابوں کا مطالعہ فرمایا تھا۔ تو حضور نے وہ باتیں جو لفظ بلفظ درست بتائیں، یہ اس بات کی علامت تھی کہ واقعی ان کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی زبردست دلیل یہ تھی کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی تعلیمی ادارے میں جائے بغیر، کسی کتاب کا مطالعہ کیے بغیر، کسی شخص دنیا میں کسی شخص کی شاگردی کیے بغیر ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ کریم نے وحی کے ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے آگے اگلی آیت میں حضرت مریم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہے، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جس کا نام عیسیٰ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ اگلی آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔